السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کا دن اہمیت رکھتا تھا کیونکہ آج کے دن جو کل ججمنٹ ریزرو کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کو سنایا جانا تھا، اور 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ آج دوپہر منظر عام پر آیا کہ جب اس فیصلے کا جو تفصیل ہے وہ تو خیر بعد میں آئے گی، لیکن شارٹ آرڈر جو ہے وہ سامنے آیا۔ لیکن جو شارٹ آرڈر تھا وہ بھی 6 صفحات پر مشتمل تھا، جس میں جو 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان، 22 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو الیکشنز کو ملتوی کیا گیا تھا اور 8 اکتوبر پر معاملے کو لے کر جایا گیا تھا، اس کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا، اس کو کالعدم قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ باقاعدہ ایک طرح سے شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا کہ اس شیڈیول کے مطابق اب اس معاملے کو لے کر آگے بڑھا جائے گا۔ یہ بھی ساتھ میں اعلان ہوا کہ چونکہ یہ بیچ میں تقریباً 13 دن ضائع ہوئے، جو کہ التوا کے بعد اور پھر عدالتی سماعت میں یہ وقت سارا گزر گیا، تو لہٰذا اب یہ 30 اپریل سن 2023 کے بجائے یہ معاملہ اب 1 ہفتہ اور 2 ہفتے اور آگے جائے گا، یعنی کہ 14 مئی تک جائے گا۔ اور جو الیکشن شیڈیول ہے، اس الیکشن شیڈیول کے اندر یہاں تک بتا دیا گیا ہے کہ جو لاسٹ ڈیٹ ہے فائلنگ آف اپیلز اگینسٹ ڈیسیژن آف دی ریٹرننگ آفیسر، ریجیکٹنگ ایکسیپٹنگ نامینیشن پیپرز، وہ کیا ہے، پھر لاسٹ ڈیٹ اپیل کے فیصلہ کرنے کی کیا ہوگی، پبلیکیشن کی جو ریوائز لسٹ ہے اس کی پبلیکیشن کب ہوگی، پھر لاسٹ ڈیٹ کون سی ہے وڈرال کی آف دا کینڈیڈیچر، پھر اسی طرح سے جو الیکشن سمبل ہے اس کی الاٹمنٹ کی تاریخ کیا ہوگی، اور پھر پولنگ ڈے 14 مئی سن 2023۔ اور پھر آگے یہ بھی بتایا گیا، یہ بھی ڈائریکشنز دی گئیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن کو اگر کہیں پر فنڈز میں مسئلہ آتا ہے اور سیکیورٹی کو لے کر کوئی ایشو آتا ہے تو وہ آپ نے عدالت کو اطلاع دینی ہے، اور اس کے لیے بھی تاریخ دے دی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو 21 ارب روپیہ دینا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشنز کے لیے، اور یہ 10 اپریل تک دینا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور وفاق کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ جو سیکیورٹی کی ڈیٹیلز ہیں وہ فراہم کی جائیں، اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ اطلاعات سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں فراہم کی جاتی، یا اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ جو معاونت چاہیے، جس کا فیصلے میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ اگر یہ ہمیں تمام تر جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری کر دی جائیں تو ہم فری فیئر الیکشنز کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ ایسا نہ ہوا، یعنی کہ یا الیکشن کمیشن نے اطلاع نہ دی سپریم کورٹ کو، یا الیکشن کمیشن کو جو سہولت چاہیے وہ نہ مہیا کی گئی، تو پھر اس پر سپریم کورٹ ایکشن بھی لے گا۔ کے پی کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ چونکہ جو گورنر کے پی کے کی طرف سے کاؤنسل تھے وہ پولیٹیکل پارٹی کی بھی نمائندگی کر رہے تھے اور انہوں نے وڈرا کیا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی، لیکن پٹیشنرز جو ہیں وہ متعلقہ فورم سے رابطہ کر سکتے ہیں فار دا سیٹ پرپز، اور عین ممکن ہے کہ اس پر بھی کچھ ایسا ہی فیصلہ آئے گا۔ جو تنقید یا جو ایک کنٹروورسی چل رہی تھی خط کو لے کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں، اور جو 3 رکنی بینچ تھا جس میں 2-1 سے فیصلہ آیا، 29 تاریخ کو تفصیلی فیصلہ آیا از خود نوٹس کے معاملے پر، اس پر بھی 6 رکنی بینچ قائم کر دیا گیا، جس نے آج دوپہر ہی سماعت کی، اور ان کی طرف سے اس فیصلے کے بارے میں بھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا، اور وہ تھا از خود نوٹس کے معاملے پر۔ اس ساری عدالتی کارروائی اور اس فیصلے کے بعد ایز ایکسپیکٹڈ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا، کیبنٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اب آگے جا کر کیا صورتحال ہوگی، کیا ہم سمجھیں کہ جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے وہ سٹیبل ہونے جا رہی ہے، یا اس میں مزید سٹیبلٹی تو دور کی بعد مزید انسٹیبل ہو جائے گی، اور جو ہمارا ہم کہتے ہیں کہ جی ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل بحران، یہ پچھلے 11 ماہ سے 12 ماہ ہونے کو ہیں، کچھ ہی دنوں میں پورا سال ہو جائے گا، ایک جب معاملہ شروع ہوا تھا ووٹ آف نو کانفرنس قومی اسمبلی سے لے کے اب تک، اور اس میں پھر ہم پنجاب کے بھی ایشو پہ لے کر بات یہ کرتے رہے ہیں، وہاں پر بھی یہی کہا جاتا رہا کہ جی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، تو ول دس کنٹینیو، اور یہ فردر ڈیپن کرے گا۔ اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے رانا احسان افضل صاحب نے۔ رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا احسان خاور صاحب نے۔ احسان خاور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ، اور ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر برلاس صاحب نے۔ مظہر برلاس صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے رانا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب فیصلہ آ گیا، اور فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز نے سنایا، اور ان ججز میں جو بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے وہ چیف جسٹس تھے، مطلب دا ٹاپ موسٹ جج، اور جن کے لیے آپ بڑے احترام کے جملے بھی آپ کی طرف سے سننے کو ملتے رہے ہیں، آپ سے مراد آپ کی پولیٹیکل پارٹی اور آپ کی پارٹی کے ریپرزینٹیوز کی طرف سے، اور پچھلے سال جب
9 اپریل کو ووٹنگ ہوئی تھی اور پھر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے سپیچ کی تھی اس پر ایز قائد ایوان، تو بڑی تعریفیں تب کی تھیں، اور وہ 1 سال کا سفر آ کر اب وہاں پر ختم ہو رہا ہے کہ جہاں پر آپ یو سیئنگ ایوری تھنگ پاسبل ٹو دا چیف جسٹس اور باقی جو 2 ججز تھے آف دا سپریم کورٹ جنہوں نے فیصلہ سنایا. سر سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ آپ کی مرضی کا فیصلہ تو قابل قبول، اگر نہیں تو مسترد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو فیصلہ ہے یہ مائنورٹی کا فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر جو 4 ججز جنہوں نے اپنا ڈیسیجن دیا وہ میجورٹی کا فیصلہ اس پٹیشن کو رد کر چکا ہے. تو یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ قابل عمل نہیں ہے. یہ موقف لیا ہے کابینہ نے، اور یہی جو ہے وہ میرا موقف ہے. دوسرا، اس بینچ سے یہی فیصلہ متوقع تھا، کیونکہ جو چیف جسٹس ہیں، آنریبل چیف جسٹس، انہوں نے کہا جسٹس مظاہر علی نقوی کے بارے میں کہ کوئی وجہ ہے کہ میں نے کسی کو پیغام دینا تھا اس لیے ان کو رکھا ہوا ہے ادھر. تو ان کے اوپر مبینہ کرپشن کی ایک آڈیو لیک آئی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر اس طرح کا بیان دینا، اور پھر اس کے اندر جو مین جو ایک ایشو جو آج دیکھا گیا جس کو انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ میرا نہیں خیال کور ہو سکتا ہے. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 2-1 سے فیصلہ آیا تھا کہ سو موٹو کو ابھی ہولڈ کر لیا جائے جب تک رولز نہیں طے ہوتے 184(3) کے کہ کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، تو وہ ویلڈ تھا آرڈر، اور وہ اس کو کوشش کی گئی کہ ایک ایڈمنسٹریٹو جو خط ہے اس کے تحت اس کو رد کر دیا جائے، لیکن وہ پھر ممکن نہیں ہوا، اور پھر وہ ویلڈ ہوتے ہوئے آرڈر یہ فیصلہ آیا، اور پھر اس کے بعد 6 ممبر بینچ نے اس کو جو ہے وہ رد کیا. تو یہ ان بٹوین جب یہ فیصلہ آیا یہ تو آپ یہ 6 ممبر بینچ کا جو فیصلہ ہے آپ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ آپ وہ 2-1 والا فیصلہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور آپ اس سے پہلے وہ 4-3 والے فگر پہ آپ چل رہے ہیں، جس پر آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ 4-3 نہیں 3-2 تھا. دیکھیں، مائنورٹی کیسے کلیئر کرے گی کہ میجورٹی کا فیصلہ نہیں تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مائنورٹی جو مائنورٹی میں سٹینڈ کرتے ہیں 3 ججز، وہ کلیئر کریں کہ جو میجورٹی کا فیصلہ تھا وہ نہیں تھا؟ تو یہ تو ایک سمپل سی بات ہے نا. اگر ایک بینچ بنا، اس کے میجورٹی نے اس پٹیشن کو رد کر دیا، تو پھر مائنورٹی کہے کہ ہم اس میں کلیئر بھی ٹوٹ گیا تھا نا. ہم تو اب اس بات پر کتنی مرتبہ آپ بھی بات کر چکے ہیں، میں بھی کر چکا ہوں کہ وہ بینچ تو ٹوٹ گیا تھا، ریکانسٹیٹیوٹ ہوا تھا. دیکھیں، وہی پٹیشن ہے، وہی مدعا ہے، اس کے اوپر فیصلہ آ گیا، اور وہ فیصلہ ان ایڈیشن ان کے 2 ججز کا جو فیصلہ ہے وہ ایڈ آن ہوتا ہے، اور وہ ایڈ آن ہو کے 4-3 سے یہ مائنورٹی کا فیصلہ ہے اور یہ قابل عمل نہیں ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ قابل عمل نہیں. حسان خاور صاحب، وہیں پر آ کے بات رک گئی. کنفرنٹیشن یٹ اگین کہ اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا تو اس میں بھی پرابلم ہے، کہیں اور سے کچھ ہو جائے تو یہ اس طرح تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اگر آپس میں اسی طرح یہ چلتی رہے گی ٹگ آف وار، تو نقصان تو ملک کا ہوتا رہے گا. تو وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب آپ کی پارٹی کا کیا لائے عمل ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہم نہیں مانتے، اور وہ مانتے نہیں ہیں تو وہ عمل درآمد بھی نہیں کریں گے. وہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ سیاسی شہادت مل جائے. جی حسان خاور صاحب، آپ کی طرف سے مائک آپ کا میوٹ ہے، پلیز ذرا دیکھ لیجئے گا. جی آپ اوکے ہو گئے. اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی. جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آئین اور قانون کی بات کرنی ہے تو جو آئین اور قانون میں لکھا ہے اس کی روشنی میں ہوگی. جو لیگل پریسیڈنٹ موجود ہیں پاکستان کی 70-75 سال کی تاریخ میں، وہاں سے مدد لیں گے. دنیا میں جس طرح سے قانون دیکھا جاتا ہے وہ دیکھیں گے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے قانون کو دیکھنے کا، تو وہ نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 224 پہلی تو بات بڑا واضح ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. حکومت اپنا نہیں مانی یہ بات، الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، گورنرز نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. یہ بات گئی سپریم کورٹ میں، 9 ممبر کا بینچ بنا. اس کے بعد وہ بینچ ری کانسٹیٹیوٹ ہوا جو کہ صرف چیف جسٹس کی پاور تھی. اس 5 ممبر بینچ میں سے 5 نے یہ بات ایگری کی، 5 نے کہ جی الیکشن تو 90 دن کے اندر ہونے ہیں، لیکن 2 نے صرف یہ کہا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، 3 دن میں پہلے ہائی کورٹ فیصلہ کر دے. لیکن میجورٹی ججمنٹ تھی کہ یہ الیکشن کروائیں.
الیکشن کمیشن نے وہ بات نہ مانی. اچھا وہ بات نہ مانی, اس کے بعد اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے چیلنج کیا گیا, اب وہ فیصلہ آ گیا ہے. تو یہ عدالت کا فیصلہ بڑا کلیئر ہے, آرٹیکل 224 بڑا کلیئر ہے. ساتھ حکومت نے کوشش کی ہے قانون بنانے کی, جو ابھی تک قانون نہیں بنا وہ بھی اس طرح سے بن نہیں سکتا. آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو یہ پاور دیتا ہے, اور آئٹم 55 جو ہے کہ وہ اپنے رولز اور پروسیجرز خود بنائے گی, وفاق نہیں بنا سکتی. اگر بنانے ہیں تو آئین میں ترمیم کرنے پڑیں گے, وہ بھی نہیں مانتے. اچھا وہ بھی ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ, اچھا پھر یہ جو ہے نا فل کورٹ کی ڈیمانڈ, یہ بھی دیکھ لیں. 6 ممبر بینچ کا فیصلہ آ جایا, چیف جسٹس اس میں شامل نہ تھے, 7 میں وہ ہو گئے. جسٹس شاہد وحید پہلے ہی اختلاف کر چکی ہیں, تو 15 میں سے 8 جج بھی ایک سائڈ کے اوپر ہو گئے. اچھا ہر طرف سے جو ہے نا یہ نہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جن ججز کی بات لوگ کرتے ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی لوگ ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس آپ کے جو منصور علی شاہ ہیں, اطہر من اللہ ہیں, یہ سارے آئین کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. اگر کسی کے خیال میں کہ ان کے پاس بھی یہ جاتی بات اور یہ کہتے ہیں نہیں آرٹیکل 224 میں یہ نہیں لکھا, تو یہ نہیں ہونا تھا. کسی نے اجازت نہیں دینی تھی آئین سے آگے پیچھے ہونے کی. ان کا جو ایشو تھا وہ مینٹینیبلٹی کے اوپر تھا. تو بات یہ ہے, بات بالکل اور قضا کلامی کے لیے معذرت, یہی ابھی پی ڈی ایم, میری اطلاعات کے مطابق یہی ابھی جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اوور دا ویکینڈ, تو اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب اور جو دیگر جج وہاں پہ وکلا تھے سینئر, جس میں فاروق اشنائک صاحب یا ساتھ میں کامران مرتضیٰ صاحب بھی, ان سب کی بھی یہ رائے تھی کہ دیکھیں جو اختلاف ہے وہ اس کی مینٹینیبلٹی پر ہے, پر اس پہ 90 ڈیز میں الیکشن کروانے پر کوئی کسی کا آپس میں اختلاف نہیں ہے. اور یہ سارے جو لوگ ہیں نا جن پہ یہ تکیہ بھی کر رہے تھے, یہ بڑے کانسٹیٹیوشن کے چیمپئنز ہیں, کانسٹیٹیوشنسٹ ہیں. یہ ایسے جج نہیں ہیں, ان کی بڑی عزت ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب فیصلہ تو بہرحال آ گیا ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ العمل بھی ہے. اب اگر کوئی شخص کہے میں نہیں مانتا, تو یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو عدالت سے سزا ہو تو وہ کہے میں اس فیصلے کو مسترد کرتا ہوں. مسترد کریں گے تو کنٹیمپٹ میں جائیں گے, کنٹیمپٹ میں جائیں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ تو ہے پروسیس آف لا. تو اگر تو اس ملک میں قانون اور آئین کے راستے پہ چلنا ہے تو وہ یہ راستہ ہے, وہ ان کو بھی پتہ ہے. اگر یہ چاہتے ہیں سیاسی شہید بننا, اور ان کا خیال ہے کہ شاید اس سے ان کے سیاسی بیانیوں کو تقویت مل جائے گی, تو یہ ایک سیاسی چال ہو سکتی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ ڈسکوالیفائی کرا دیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسے مفادات ہوں جو شاید خوش ہی ہوں کہ چلو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیانیہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال یہ ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے, ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. قانون آئین کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قانونی طور پہ جو راستہ ہوتا ہے وہ آپ کا ریویو جو ہے اس پہ جا سکتے ہیں, لیکن میری رائے میں تو اور کچھ نہیں. اب الیکشن کروانے پڑیں گے, اور جو نہیں کروائے گا اور جو پیسے نہیں دے گا, ریسورسز نہیں دے گا, اس کو سپریم کورٹ بلا کے اس کی بات پرس کرے گی, اور یہ بات مزید آگے جائے گی. بالکل صحیح. مظہر اللہ صاحب, کیا لگتا ہے اب آپ کو آگے جا کر کچھ مفاہمت ہوگی پولیٹیکل پارٹیز کے مابین, اور الیکشنز کی طرف اب جایا جائے گا؟ کیونکہ تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے, اور ظاہری سی بات ہے کہ اب سپریم کورٹ نے اس دفعہ جو کیا ہے وہ بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جی اس دفعہ تو باندھ ہی دیا ہے, جیسا پچھلے سال پی ٹی آئی کو باندھا تھا 7 اپریل کو. بہت اچھی بات کی آپ نے جو آخری جملہ کہا. جو بھی ممکنہ راستے ہیں الیکشن سے بھاگنے کے, ان سے سپریم کورٹ نے روک دیا ہے. اب یہاں میں نے دونوں اپنے سیاسی دوستوں کی گفتگو سنی. گزارش یہ ہے کہ جو رولز آف پروسیجر ہے یہ 2002 میں فل کورٹ نے طے کیے تھے. اب 2 ججوں کو تو یہ حق نہیں کہ وہ رولز آف پروسیجر ہی بدلنے کی کوشش کرے. یہ ایک بات طے ہے. اور اگر وہ رولز آف پروسیجر کو یہ سمجھتے ہیں, یا اشتر و صاف علی سمجھتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے تو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے بھی فل کورٹ کی ضرورت ہے کہ اگر نئے سرے سے آپ نے رولز بنانے ہیں, سپریم کورٹ نے, باہر سے تو کسی نے بنانے نہیں, اگر انہوں نے نئے سرے سے بنانے ہیں تو پھر فل کورٹ کی ضرورت ہوگی, تو پھر ہی تبدیل ہو پائیں گے. ورنہ جو سو موٹو کا اختیار ہے وہ صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو ہے, وہ کوئی بھی ہو. وہ رانا صاحب کے ایک چہیتے جج بھی تھے, وہ بھی بہت سو موٹو لیا کرتے تھے, اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بلی بھی چڑھے
اب پی ڈی ایم کے سامنے دو کویشچن ہے. نون لیگ کے سامنے ایک کویشچن ہے, ایک پیپلز پارٹی کے سامنے. دیکھیے, نون لیگ کی قیادت میں میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ پہلے ہی نااہل ہو چکے ہیں. اب اگر انہوں نے میاں شہباز شریف کو بھی نااہل کروانا ہے تو 10 تاریخ کے بعد وہ بھی کنوکشن کا شکار ہو جائیں گے. اور ہو سکتا ہے آصف علی زرداری کی یہ خواہش بھی ہو, لیکن میں نہیں کہتا, کسی پہ الزام نہیں لگاتا. اب اندر کے باتیں تو وہ خود جانتے ہیں. مظہر اللہ صاحب, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جانتے بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا تاریخ رہی ہے؟ تو آپ کی نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ رہی ہے کہ عدالتوں کے فیصلے کو نہ ماننا یا عدالتوں کا احترام نہ کرنا؟ نہیں, انہوں نے تو مانے فیصلے. انہوں نے تو دیکھیے, تو بلاول صاحب تو آج بھی شام میں بڑی ان کی جو تقریر تھی وہ تنقید پر تنقید کیے جا رہے تھے, اور اس میں تنقید میں یہ بھی شامل کر رہے تھے کہ جی پچھلے سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو پنجاب میں ختم ہوئی اور پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو وہ بھی بنائی گئی. تو یعنی کہ وہ تو فل تھروٹل پہ جا رہے ہیں, وہ تنقید پہ تنقید ہو رہی ہے ان کی طرف سے. دیکھیے, اب جو قربانی کا بکرا ہے وہ ان کا نہیں ہے. وہ حکومت میں شامل ضرور ہے. تو اب دیکھیے, پچھلے 1 سال میں جتنی بدنامی میرے دوست یہ رانا صاحب کی پارٹی کی ہوئی, پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہوئی. انہوں نے اپنا اسپیکر بھی بنوایا, انہوں نے وزارتیں بھی لی. ان کا جو چیئرمین جس کا نام آپ نے لیا ابھی, اس نے میرا خیال ہے شاید روانڈا چھوڑا ہو, باقی دنیا کے سارے ملک پھر لیے ہوں. تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ہے کہ جو تنقید بھی برداشت کر رہے ہیں, لوگوں کی گالیاں بھی کھا رہے ہیں, مہنگائی کا توق بھی ان کے گلے ہے, اور اب آئین شکنی اگر ہوگی تو اس کا توق بھی ان کے گلے آئے گا. ٹھیک, مظہر اللہ صاحب, ہمیں ایک بریک لینی ہے. میں ایک بریک لے لوں جی, اور واپس لوٹ کے جب آئیں گے تو رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ رانا صاحب کیا یہ قربانیاں ایک حکمت عملی کا پہلے سے طے شدہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوگا سو ہوتا رہے, جہاں پر یہ فیصلے آئے ہیں وہاں پر آگے بھی فیصلے آ جائیں, اگر کنٹمپٹ میں بھی معاملہ جاتا ہے تو بھلے چلے جائے, لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے, کیونکہ اس طرح سے ہمیں وہ الیکشن سے پہلے ایک نیریٹو مل جائے گا. اینڈ از دس دا فوکس؟ اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب, آپ چونکہ فیصلے کو نہیں مانتے, آپ سے مراد آپ کی گورنمنٹ, کابینہ نے بھی کہہ دیا کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے. 4-3 کی آپ بات کریں, اس پر جو بھی لاجک دی جا رہی ہے وہ آپ اس لاجک کو بھی تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ 1 مارچ آنورڈز آپ یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ 4-3. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے, اس فیصلے پر بھی آپ کا رد عمل آ گیا. اب چونکہ آپ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے, اور عمل درآمد نہ کرنے کے نتیجے میں فنڈز بھی نہیں دیں گے, سیکیورٹی بھی نہیں دیں گے, تو سپریم کورٹ نے ڈیٹس دے دی ہیں, تاریخ دے دی ہے کہ جی اس تاریخ تک آپ کو یہ سب کر کے دینا ہے. تو جب نہیں ہوگا تو پھر بلایا جائے گا اور اس طرح سے کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا. تو جب کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا تو پھر آر یو ریڈی فار اٹ؟ یہی آپ چاہ رہے ہیں پولیٹیکلی؟ نہیں, دیکھیں بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ جب لوکل باڈیز ایگزسٹ کرتی تھی پنجاب کے اندر, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو بحال کریں. وہ 1 سال تک فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا, انہوں نے اس کا عمل درآمد نہیں کیا. تو کیا کیا پی ٹی آئی کے خلاف سپریم کورٹ نے؟ ابھی یہ 25 مئی کو جو توہین کی انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی, احکامات کی, یہ H9 جانا تھا, چلے گئے ڈی چوک, وہ اس کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی. 63A جو ہے اس کی تشریح کی گئی, جو کوئی نہیں مانتا کہ تشریح ہے. میں 100 دفعہ آرٹیکل 63A پڑھ چکا ہوں. وہاں ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوا, دھجیاں اڑائی گئی آئین کی, ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. پھر اس کا ریویو فائل ہوا, وہ آج تک نہیں سنوائی کی گئی. تو یہ بینچ, اگر مائنورٹی کا بینچ اگر اس نے فیصلہ سنا دیا ہے, اور سپریم کورٹ کے اندر سے آواز ہے کہ یہ 4-3 ہے, اور وہ 4-3 ہے کیونکہ 4 ججز نے جو ہے اپنی اس کے اوپر اس پٹیشن کو رد کر دیا, تو پھر تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تو consequences, are you ready to face the consequences in terms of contempt of court and then you never know disqualification of the prime minister? کر ہی نہیں رہے. جب ہم میجورٹی کے فیصلے کے ساتھ ہیں تو کوئی توہین ہو ہی نہیں رہی.
اور اگر حکم ہو جاتا ہے کہ جی توہین ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے جیسا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کیا گیا تھا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے جس طرز کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اور اگر اسی طرز سے یہ آگے بھی معاملات چلیں گے سر تو مسئلہ یہ ہے نا کہ نہ آپ کی پارٹی سے کوئی، نہ رانا ثناء اللہ، نہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، نہ شہباز شریف صاحب، نہ آپ، نہ کوئی اور، آپ میں سے کوئی بھی جج نہیں ہے سپریم کورٹ کا، اور چیف جسٹس بھی آپ میں سے کوئی نہیں ہے. تو جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے. اور پھر ابھی جو حسان خابر صاحب، ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں جو 6 ججز کا آج فیصلہ آیا ہے دوپہر 2 بجے جب اس بینچ نے سماعت کی، وہ 6 ججز، اور اس میں ابھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نہیں ہیں اور جسٹس شاہد وحید صاحب نہیں ہیں، اور آپ ان کو بھی شامل کر لیں تو پھر تو 8 تو ایک طرف ہیں اور 7 دوسری طرف ہیں. وحید صاحب کو آپ کیوں ادھر گن رہے ہیں؟ وہ 8 جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے اور 7 ہیں، تو وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ مائنورٹی کا فیصلہ ہے، یہ بھی شاہد مائنورٹی وحید کا صاحب کو اس فیصلہ لیے گنا جا رہا ہے جیسے شاہد وحید صاحب کو کہ شاہد وحید صاحب نے جو 2-1 کا فیصلہ تھا اس میں تو انہوں نے پہلے ہی ڈسینٹ کیا، وہ تو ویسے ہی اس کی مخالفت میں تھے. نہیں دیکھیں بات تو پھر بلا لیں، فل کورٹ بلا لیں، وہی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ اس کو بلا لیتے تو جو فیصلہ اس کا ہوگا اس پہ پھر کوئی جو ہے وہ انگلیاں نہ ریز ہوتی، وہاں سے یہ فیصلہ آ جاتا. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ کل کی سماعت میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ ان کی بات ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، اور ایک تو انہوں نے کہا کہ جو رولز ہیں، پروسیجرل رولز ہیں، ان کے اندر کیا کرنا ہے، امینڈمنٹ کرنی ہے، وہ ہم کریں گے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر فل کورٹ کی طرف بات جاتی ہے یا فل کورٹ اگر بنانا پڑ جائے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ول ناٹ بی اے پارٹ آف دیٹ فل کورٹ بینچ. دی ریزن بینگ کہ ان کا وہ 2-1 کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ویسے ہی اس میں سے پھر مائنس ہو جائیں گے، اور موسٹ پروبلی دیکھیں یہ مجھے تو نہیں پتا میں اتنا وہ یعنی کہ وہ اس میں سے مائنس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے. اس طرح تو بہت سارے فیصلے جو اس کے اوپر فل کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنے ان کو بھی پھر نہیں ہونا چاہیے، پھر تو آدھا سپریم کورٹ ہی اس میں نہیں ہوگا. پھر جن لوگوں نے کہا کہ سو موٹو کے جو حق میں پھر وہ بھی نہیں ہوں گے. یہ ایسے تو نہیں ہے، اس فل کورٹ کا مطلب فل کورٹ ہے اور اس کے اندر ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال اس کے اندر سے وہ مائنس ہوں گے. لیکن بڑی ہماری سمپل سی بات ہے کہ 4 ججز نے ڈسینٹ کیا، اب 4 ججز نے پٹیشن کو رد کیا اور وہ میجورٹی کا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد جو جسٹس قاضی صاحب کا فیصلہ تھا وہ ویلڈ تھا. جب تک یہ 3 بینچ کا فیصلہ آیا وہ ویلڈ تھا، تو وہ ہولڈ ہونی چاہیے ہے. اب یہ 6 ممبر بینچ نے اس کو بعد میں کیا، یا تو پہلے کر دیتے. یہ 6 ممبر بینچ جو بیٹھا ہے جس نے اس کو رد کیا ہے، تو یہاں بھی سوال اٹھتے ہیں. یہ تو میرے خیال سے جوڈیشل مس کنڈکٹ بھی بنتا ہے شاید. اور یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ میں آپ جو آج کے 6 ججز ہیں ان کو بھی شامل کریں گے، جس میں خیر اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے تو آپ اپنی پہلی رائے دے چکے ہیں. انہوں نے تو 3 ممبر انہوں نے تو وہ تو 3 ممبر بینچ کا فیصلے میں شامل نہیں تھے نا. نہیں لیکن آپ تو اسی پہ جو 3 ممبر بینچ نے آج جو فیصلہ دیا وہ اس چیز کے باوجود دیا کہ جوڈیشل آرڈر تھا کہ آپ اس کو ہولڈ کر لیں. ٹھیک، وہ جوڈیشل آرڈر آپ کو ایکسیپٹیبل ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے 5 ممبر بینچ اس پر اپنا فیصلہ دے چکا ہے، تو 5 ممبر بینچ پہ یہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ امپوز نہیں ہو سکتا. کمپیریبل نہیں ہے اس سے. حسان خابر صاحب، یہ تو پی ایم ایل این، پی ڈی ایم اینڈ ان پرٹیکولر پی ایم ایل این ماننے کو تیار نہیں. کیا ہوگا پھر؟ اسی طرح چلتا رہے گا؟ وہ کہہ رہے جی کنٹیمپٹ میں ہم نے کنٹیمپٹ کی نہیں ہے، توہین عدالت ہے ہی نہیں، یعنی کہ وہ اس حد تک جانے کو تیار ہیں. اور پھر ظاہری سی بات ہے جو ہمارے جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، وہ جا کر لوگوں کو ان کے دفاتر سے، پی ایم آفس سے یا کیبنٹ کے مختلف منسٹری سے جا کے پکڑ کے نکال کے باہر تو کر نہیں سکتے کہ بھی آپ کو ہم نے فارغ کر دیا ہے. وہ یہی کر سکتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ. آگے جب ماننے والے اس پر امپلیمنٹ کرنے والے تیار نہیں ہیں تو پھر اب کیسے چلے گا؟ وہ پھر اپنا فیصلے پہ فیصلے سناتے جائیں گے، ادھر اپنا کام چلتا رہے گا. نہیں ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اصل بات کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو یہ سیاسی بازی ہے نا، یہ تو مسلم لیگ نون ہار چکی ہے. یہ ایکچولی 17 جولائی کو ہی ہار گئی تھی جب پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے. اور یہ بالکل مظہر برلاس صاحب نے ٹھیک بات کی کہ قربانی کا بکرا تو مسلم لیگ نون ہے. پیپلز پارٹی اس میں شراکت داری قربانی میں نہیں ہے. حکومت میں تھی، قربانی میں شراکت داری نہیں ہے. اس سیاسی ہار سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ قانونی پیچیدگی اور الجھاؤ پیدا کیا. اب یہ قانونی اور آئینی جنگ بھی ہار چکی ہیں. اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ گریسفلی انہوں نے جانا ہے
یا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جاتے جاتے پورے سسٹم کو لپیٹ جائیں یا جاتے جاتے سیاسی شہید بن جائیں. یہ وہی کوششیں ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس بحث کا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کوئی مقصد نہیں بنتا کہ جی 5 یا 9 پہلے ممبر کا بینچ تھا, اس میں سے 5 ایک طرف ہے, 4 ایک طرف ہے, یا وہ دیکھ لیں, پھر 5 ممبر ہے, پھر 3 2 ہے. وہ سب کو کلیئر ہے بات. لیکن یہ اس وقت جو ہے نا سیاست چل رہی ہے اور یہ آخری دموں پہ یہ کوششیں ہیں, اور اس میں سے یہی 2-3 سینیریو بنتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ بالکل خدا نہ خواستہ ملک کو ایک اداروں کے ٹکراؤ کی طرف لے آئیں جس کے اندر آپ کا سسٹم لپیٹا جائے. دوسرا اس کے اندر سینیریو یہ ہے کہ یہ سیاسی شہید بن جائیں, اور اس کے خیال میں ان کے بیانیے کو اس سے فائدہ ہوگا. میرے خیال میں یہ دونوں جو جس طرف جا رہے ہیں اس میں ان کا اپنا بھی سیاسی نقصان ہوگا اور ملک کا بھی نقصان ہوگا. لیکن ظاہر ہے تجربہ کار لوگ ہیں, کچھ سوچ سمجھ کے ہی یہ اس طرح کر رہے ہیں. لیکن بہرحال آئین تو بڑا واضح ہے اس میں. ٹھیک. مظہر برلاس صاحب, آپ کو لگ رہا ہے جو بات ہو رہی تھی کل بلاول صاحب نے بھی کی بات, مارشل لاء لگنے کی یا ایمرجنسی لگانے کی, فائنینشیل ایمرجنسی, ان دونوں میں سے کوئی آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ علی ممتاز صاحب, میری گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی. جی جی کر لیجیے پلیز. وقفہ آ گیا تھا, تو ہمارے سیاسی دوستوں کی باتیں تو پوری ہوئی. جی ہاں, مگر میری بات ادھوری رہ گئی تھی. میں ابھی یہ کہنے والا ہوں کہ جو ہی پیپلز پارٹی نے یہ دیکھا کہ آئینی طور پر اب مجبوری بن گئی ہے کہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں, تو پیپلز پارٹی اگلے چند دنوں میں حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ آصف علی زرداری کی یہ سوچ ہے کہ تمام الیکشن ایک ہی دن ہو. وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن پہلے ہو جائیں اور خان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے فارغ ہو کے الیکشن کے موقع پر پھر سندھ میں ڈیرا لگا لیں. سندھ میں وہ حکومت بچانا چاہتے ہیں, تو ان کی خواہش ہے کہ ایک ہی ٹائم پر الیکشن ہو تاکہ خان صاحب پنجاب میں بھی انگیج رہے, خیبر پختونخوا میں بھی, اور اگر سندھ میں آئیں تو کراچی اور حیدرآباد آئیں یا زیادہ سے زیادہ سکر میں ایک جلسہ کر لیں. تو جو ہی اب انہوں نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو جن کا کام ہے آئین پاکستان کی نگہبانی وہ کریں گے, اور یہ جو ہمارے مسلم لیگی سادہ دل دوست ہیں, یہ جن کی طرف ان کو امید ہے نا کہ ان کی مدد کے لیے آ جائیں گے اسلام آباد کے ساتھ جڑے ہوئے شہر سے, وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے. وہ آئین کی مدد کو آئیں گے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدد کو آئیں گے, ان کی مدد کو نہیں آئیں گے. شور ان کی مدد کو نہیں آئیں گے؟ بالکل شور, ان کی مدد کو نہیں آئیں گے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدد کو آئیں گے, وہ آئین پاکستان کی مدد کو آئیں گے. اور یہ جو فیصلہ, اچھا ویسے مظہر برلاس صاحب ذرا اس پر یہ بھی بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کی مدد کو آئیں گے, لیکن کچھ پچھلے دنوں میں یہ بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ ان پر بھی کوئی نہ کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے, کچھ کہہ کر پریشر ڈالا جا رہا ہے. دیکھیے, جو مرضی پریشر ڈالا جائے, ہم سب کو آئین پاکستان ہی کے زیر سایہ کام کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی محکمہ, میں تو سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ شکر کرے کہ یہ جسٹس جو ایف کے بندیال کے صاحبزادے ہیں, عمر عطا بندیال, عمر عطا بندیال نے ان کے ساتھ ہاتھ ہولا رکھا ہے. اچھا, ورنہ وہ تو آئین شکنی میں چیف الیکشن کمشنر کو یا کسی کو آرٹیکل 6 لگا سکتے تھے. ویسے یہ حیرانگی ہے, میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید آج کے شارٹ آرڈر میں کہا جائے گا کہ چیف الیکشن کمشنر نے چونکہ جو کیا, کیونکہ آج کے فیصلے میں بڑا کلیئرلی پہلے ہی مطلب شروع میں یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ جی جو کیا گیا وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا اور وداؤٹ لافل اتھارٹی اور جورسڈکشن تھا. تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے اس پر؟ تو علی ممتاز صاحب, یہ تو نفل بھی پڑے اور دیکھے بھی تھے کہ یہ جان سے بچ گئے, ورنہ آرٹیکل 6 لگتا تھا. اور یہ جو حوالہ ہمارے جو رانا صاحب دے رہے ہیں نا, وہ بھائی اس فیصلے میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ یہ 2-3 کا فیصلہ ہے, 3 کی اکثریت کا فیصلہ ہے. اس میں بینچز کی بات پیچھے چلی جاتی ہے. یہ ان کو کسی نے غلط پٹی پڑھا دی ہے. یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہے نا, انہوں نے شاید پٹی پڑھائی ہے کہ یہ آپ اس طرح کی بات کریں اکثریت رکلیت والی. یہ نہیں ہے بات.
ٹھیک. اگر انہوں نے پوچھنا ہے تو اعظم نذیر تارڑ کے استاد ہیں کھوسا صاحب، ان کو پوچھ لیں. استاد کو تو بہتر پتا ہوگا نا، تو لطیف کھوسا صاحب سے پوچھ لیں. تو گزارش یہ ہے، اب اتنے وکلا کمیونٹی کس کے ساتھ کھڑی؟ وہ بھی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کے جو محکمے ہوں گے وہ بھی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی فیصلہ نہ مانے. دیکھیے، فیصلوں کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی ہم بینچ نہیں مانتے، ہم اس کورٹ کو نہیں مانتے. یہ نہیں ہو سکتا. فیصلوں کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، اپیل میں جائیں، شوق پورا کریں. ٹھیک، بالکل صحیح. مظہر اللہ سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اور جب آپ کی اور ہماری بھی گفتگو ہو رہی تھی تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی لندن سے پریس کانفرنس چل رہی ہے، اور اس میں وہی اپنے خیالات کا اظہار کرتے انہوں نے کہا جی مجھے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا گیا، اور جو ہمیں تو 1 منٹ میں نکال دیا گیا تھا. ان کے بیانات چل رہے ہیں. بہرحال جی، رانا احسان افضل صاحب آپ کا اور حسان خاور صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.